دوستو صباح الخیر، یہ سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آمبور میں بزرگوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں احتیاط برتنے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بہت ضرورت ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اس وبا سے بری ہو سکیں۔ اب آئیے اردو میں آج کی اہم خبریں سنیں۔ مانسون سیشن میں ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں سدھار آتے نظر آتا ہے۔ خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت کو اپوزیشن کی حمایت ملی ہے۔ 127 ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش ہوا ہے۔ ریاستی OBC کی فہرست اپنی مرضی سے لسٹنگ کر سکے گی۔ اکیس دنوں میں جاری مانسون اجلاس میں ہنگامے اور مخالف کے دوران پہلی مرتبہ مرکزی حکومت کو اپوزیشن کی حمایت ملی ہے۔ الحمدللہ لوک سبھا میں پیر کو آئین کا 127 امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ وہ اس بل کو لے کر حکومت کے ساتھ ہیں۔ دراصل اس ترمیمی بل کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پاس ہونے کے بعد ریاست کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ OBC کی فہرست میں اپنی مرضی سے ذاتوں کی لسٹنگ کر سکیں۔ خاص بات یہ ہے کہ 21 دنوں سے پارلیمنٹ میں پیگاسس کسانوں جیسے معاملات پر ہنگامہ کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف نے بھی اس بل کو اپنی حمایت دی ہے۔ لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بل پاس ہونے کے بعد اسے صدر جمہوریہ سے منظوری ملنا باقی ہے۔ اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ کرناٹک میں لنگایت، گجرات میں پٹیل، ہریانہ میں جاٹ اور مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ پیر کو بھی پیگاسس جاسوسی معاملے پر لوک سبھا میں ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن کے MP نے ویل میں پہنچ کر نعرے بازی کی۔ لوک سبھا میں 3 بل پاس ہوئے۔ لمیٹڈ لبرٹی پارٹنرشپ بل 2021، ڈپازٹ انشورنس اینڈ کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن ترمیم بل 2021 اور کانسٹیٹیوشن آرڈر ترمیم بل 2021 بل پاس ہوئے ہیں۔ وہیں راجیہ سبھا میں ٹریبیونل ریفارم بل 2021 بل پاس ہوا۔ گزشتہ 3 ہفتے میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کافی ہنگامے دار رہی۔ چوتھے ہفتے کے پہلے دن بھی شور شرابہ کا سلسلہ جاری رہا۔ اپوزیشن پارٹیاں جاسوسی معاملے، 3 نئے زرعی قوانین اور مہنگائی کے مسئلے پر ہنگامہ کر رہی ہیں۔ وہ ان مسئلوں پر چرچا کرانے کی مانگ کر رہی ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ نہیں چلنے دینا چاہتی ہے۔ آج صبح 11 بجے کارروائی شروع ہوتے ہی لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما ہنگامہ کرنے لگے۔ اسے دیکھتے ہوئے ایوان کی کارروائی 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ پیگاسس پر ہنگامے کی وجہ سے راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وہیں لوک سبھا کی کارروائی دوبارہ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد 12 بجے تک کارروائی ملتوی کر دی گئی، پھر اسے 12:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری طرف ایوان بالا راجیہ سبھا نے پیر کو صوتی ووٹوں سے ٹریبیونل ریفارم بل 2021 منظور کر لیا۔ حکمران پارٹی نے اپوزیشن کی قانونی قرارداد اور بل کو ایک سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کی تجویز کو مسترد کر دیا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی 3:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
ایوان بالا راجیہ سبھا میں بل کی منظوری کے لیے اسے پارلیمنٹ کی منظوری مل گئی ہے، کیونکہ لوک سبھا پہلے ہی اسے منظور کر چکی ہے۔ اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے باعث ایوان کی کارروائی پہلے 12 بجے اور پھر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ جب دوپہر 2 بجے ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو ڈپٹی اسپیکر سمت پاترا نے بل پر بحث شروع کی۔ اپوزیشن اراکین کی ہنگامہ آرائی اور وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی مختصر جواب کے درمیان انتہائی مختصر بجٹ کے بعد ایوان نے اسے صوتی ووٹوں سے منظور کر لیا۔ ٹوکیو اولمپکس، وطن واپسی پر ہندوستانی ستاروں کا شاندار استقبال۔ ٹوکیو اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی ایتھلیٹوں کا دہلی ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ دہلی ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ کھلاڑیوں کی آمد کے پیش نظر اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ ایئرپورٹ کے پولیس افسران نے گھیرا بندی کر رکھی تھی۔ جیسے ہی چیمپئنز کی فلائٹ لینڈ ہونے کی خبر ملی، مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس دوران وزارت کھیل کے حکام بھی کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ حکومت کی جانب سے اشوک ہوٹل میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ واضح رہے کہ ٹوکیو اولمپک میں اس مرتبہ ہندوستانی کھلاڑیوں نے 7 میڈل جیتے، جو اب تک کے سب سے زیادہ میڈل ہیں۔ اس سے قبل 2012 لندن اولمپکس میں ہندوستانی کھلاڑیوں نے 6 میڈل جیتے تھے۔ پہلی بار ٹریک اینڈ فیلڈ یونٹ میں نیرج چوپڑا نے ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا، جبکہ میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں اور روی وہیا نے 57 کلو ویٹ میں کشتی کے فری اسٹائل میں سلور میڈل جیتا۔ وہیں ہندوستانی مرد ہاکی ٹیم کشتی کے فری اسٹائل کے 56 کلو ویٹ میں بجرنگ پونیا، بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور باکسنگ میں لونیا بورگوہن نے کانسا کا میڈل جیتا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہندوستان کو 7 میڈلز ملے ہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے کھلاڑیوں کو مدد ملتی رہی اور انکریجمنٹ ملتا رہا تو انشاءاللہ ہندوستانی کھلاڑی کسی ملک سے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ زیادہ سے زیادہ میڈل حاصل کر سکیں گے، یہ امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہندوستانیوں میں بہت سی خوبیاں موجود ہیں اور صرف امداد اور انکریجمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں حکومت کی طرف سے ملنا چاہیے، مرکزی حکومت بھی اور ریاستوں کی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھلاڑیوں کو مختلف طریقوں سے انکریج کریں۔ ملک کی زرعی پالیسی میں چھوٹے کسانوں کو اولین ترجیح۔ پی ایم کسان سمان ندھی کی 9ویں قسط جاری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا
کہ آج ملک کی زرعی پالیسیوں میں چھوٹے کسانوں کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ چھوٹے کسانوں کو سہولت اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے برسوں سے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب تک 1,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو دیے گئے ہیں۔ آج ہندوستان زرعی برآمدات کے معاملے میں پہلی بار دنیا کے 10 بڑے ممالک کی فہرست میں پہنچ گیا ہے۔ کورونا کے دور میں زرعی برآمدات کے شعبے میں ملک نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پردھان منتری کسان سماج ندھی یوجنا کے تحت 9.5 کروڑ کسان کنبوں کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً 19,500 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر پروگرام کو خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج جب بھارت کو ایک بڑا زرعی برآمدات ملک تسلیم کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم قرونی تیل کی اپنی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کریں۔ مشن قرونی تیل کی قلت پر قابو پانے اور اس میں خود کفیل بننے کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس مشن کے ذریعے کوکنگ آئل آپ کو سسٹم میں 11,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ کسانوں کو معیاری بیج سے لے کر ٹیکنالوجی تک ہر سہولت ملے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ سال پہلے جب ملک میں دالوں کی قلت تھی، انہوں نے ملک کے کسانوں پر زور دیا کہ وہ دالوں کی پیداوار بڑھائیں۔ ملک کے کسانوں نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں گزشتہ 6 برسوں میں ملک میں دالوں کی پیداوار میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بار 15 اگست کو ملک اپنا 75واں یوم آزادی منانے جا رہا ہے۔ یہ اہم مرحلہ نہ صرف ہمارے لیے باعث فخر ہے بلکہ نئے اہداف کے لیے بھی ایک موقع ہے۔ ہمیں اس موقع سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم آنے والے 25 برسوں میں ہندوستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت مجھے مرحوم ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی باتیں بھی یاد آتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو پاورفل بنانے کی ضرورت ہے، ہندوستان کو ایمپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، انہوں نے کئی باتیں کہی تھیں، ان پر بھی ہمیں اور ہمارے ملک کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈاکٹر APJ کلام کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ وہ ایسے ہندوستانی تھے، ایسے مسلمان تھے کہ ان میں ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایمانداری کی جو صفت ان میں تھی، اسے اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ کرام کے زمانے کی صفت نظر آتی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہندوستان کو ڈاکٹر APJ عبدالکلام جیسے سائنسدان اور پریسیڈنٹ ملے جن سے ہمارا دیش خوش ہے۔ ہمارے دیش میں رہنے والے تمام لوگ آج بھی مرحوم ڈاکٹر APJ عبدالکلام صاحب کی عزت کرتے ہیں، ہر سال ان کی یاد مناتے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کسی لیڈر کے ساتھ، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ان میں صحابہ صفت، ایمانداری اور اصول پر چلنے کا جذبہ، قرآن و احادیث کی باتوں پر عمل کرنے کی قوت، اتنا ہی میں اس وقت کہہ سکتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
کشمیر میں دوسرے دن بھی NIA کی چھاپے ماری۔ شری نگر اتوار کو 56 مقامات پر چھاپے مارنے کے بعد NIA نے پیر کو بھی جموں کشمیر میں جماعت اسلامی جموں کشمیر سے وابستہ افراد پر چھاپے ماری کا سلسلہ جاری رکھا۔ پیر کو باندی پورہ میں NIA نے 5 مقامات پر چھاپے مارے۔ تفتیشی ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ جماعت اسلامی جموں کشمیر، جس پر 2 سال قبل ہی پابندی عائد کی گئی تھی، جنگجو تنظیموں کو مالی مدد فراہم کر رہی تھی۔ جماعت نے اس الزام کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ پابندی کو بھی عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ سرکار اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسان تھک جائیں گے۔ راکیش ٹکیت کا انتباہ۔ 5 ستمبر کو مہا پنچایت میں آر پار کی حکمت عملی طے کرنے کا اعلان۔ نیرو مودی کو حوالگی کے خلاف اپیل کی اجازت۔ لندن ہائی کورٹ نے پیر کو نیرو مودی کو ہندوستان حوالگی کے خلاف اپیل کی اجازت دے دی۔ یہ فیصلہ نیرو مودی کے ذہنی صحت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مفرور نیرو مودی کے ہندوستان حوالگی کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ گزشتہ مہینے مودی کے وکیل نے حوالگی کے خلاف اپیل میں کہا تھا کہ حوالگی کی وجہ سے اس میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔